بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 327 سے 333 تک کا بیان کر رہے ہیں۔ موضوع ہے حیض، باب نمبر 6۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سے ابراہیم بن منظر حزامی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معین بن عیسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے ایوب بن ابی ذئب سے، انہوں نے ابن شباب سے، انہوں نے عروہ اور امرہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال تک مستحضہ رہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ راگ کی وجہ سے بیماری ہے۔ پس ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی۔ تو دوستو 328 میں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم سے، انہوں نے اپنے باپ ابو بکر سے، انہوں نے عبد الرحمن کی بیٹی عمرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، صفیہ بنت حیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج میں حیض آ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی، کیا انہوں نے تمہارے ساتھ طواف زیارت نہیں کیا؟ عورتوں نے جواب دیا کہ کر لیا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ پھر نکلو۔ 329 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم سے مولا بن اسد نے بیان کیا کہ ہم سے وہب بن خالد نے عبداللہ بن طوس کے حوالے سے، وہ اپنے باپ طوس بن کیسان سے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ حائضہ کے لیے جب کہ اس نے طواف افاضہ کر لیا ہو، رخصت ہے کہ وہ گھر جائے اور طواف وادہ کے لیے نہ رکی رہے۔ 330 میں ابن عمر ابتدا میں اس مسئلہ میں کہتے تھے کہ اسے بغیر طواف وادہ کے جانا نہیں چاہیے، پھر میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ چلی جائے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی رخصت دی ہے۔ 331 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے بشام بن عروہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا زمانہ آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب یہ زمانہ گزر جائے تو خون کو دھو کر اور نماز پڑھ لو۔ 332 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے احمد بن ابی سری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شبابہ بن سواد نے کہا کہ ہم سے شبہ نے حسین سے، وہ عبداللہ بن بریدہ سے، وہ سمرہ بن جندب سے ایک عورت ام کعب زچگی میں مر گئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم کے وسط میں کھڑے ہو گئے۔ 333 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم سے حسن بن مدرک نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن حماد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو عوانہ واضح نے اپنی کتاب سے دیکھ کر خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی سلمان شیبانی نے عبداللہ بن شداد سے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، سنا کہ میں حیضہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی تھی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اپنی چٹائی پر پڑھتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کا کوئی حصہ مجھ سے لگ جاتا تھا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن، تفسیر اور حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔